السلام علیکم ویورز، آج سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے گرفتار کر لیا۔ وہ اپنی پیشی پہ آئے ہوئے تھے بیل کروانے کے لیے، تو وہاں پہ رینجرز آئی اور انہوں نے گرفتار کیا کیونکہ وہ نیب کو مطلوب تھے۔ یہ گرفتاری کیوں ہوئی اور کیا کیس تھا، القادر یونیورسٹی والا کیا سین ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو عمران خان پہ بہت سے پاکستان میں مقدمات چل رہے ہیں۔ آئی تھنک کوئی کلیم کرتا ہے کہ 100 سے اوپر ہیں، تو وہ وقفے سے عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے ضمانتیں لیتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کو طلب کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، میری جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ایمبولینس میں بھی آنا پڑے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ تو وہ آئے اپنی بیل کروانے کے لیے، جب عدالت میں پہنچے تو ان کو بائیو میٹرک کے لیے بلوایا گیا، بائیو میٹرک کے لیے گئے تو وہاں پہ رینجرز آ گئی۔ رینجرز نے آ کے اس کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، نہیں کھلا، تو پھر اس کے بعد وہ کھڑکیوں میں شیشے توڑ کے اندر انٹر ہوئے اور عمران خان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کلیم ہے کہ انہوں نے تشدد بھی کیا، انہوں نے سر پہ مارا بھی، اور جو ان کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی تھی وہاں پہ بھی انہوں نے تشدد کیا اور وہاں سے بلیڈنگ بھی ہوئی، یہ ان کا ماننا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی تشدد نہیں ہوا، وہ نیب کو مطلوب تھے اور قانونی کارروائی کے مطابق ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ وقوع ہوا ہے آج، عمران خان کو لے گئے، ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا اور اس کے بعد ان کو شفٹ کیا گیا، کل ان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تو رہا کرنٹ سینیریو کہ ہوا کیا ہے آج، یہ کیوں ہوا ہے، یہ نیب کو کیوں مطلوب تھے، یہ القادر یونیورسٹی والا کیس کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا ایسے تھا کہ 15 مئی 2019 کو عمران خان نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جہلم سہاوا میں ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، القادر یونیورسٹی، جس میں صوفیزم کی، تصوف کی اور سائنس کی کلاسز دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان بنا تھا، پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ تصوف کے اوپر بنا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قومیں اپنی آئیڈیالوجی کو بھول جاتی ہیں تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ان کا، تو آئیڈیالوجی کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو ری بلڈ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا القادر یونیورسٹی کا کہ وہ بنائیں گے۔ اسی سال 2019 کے آخر میں تقریباً لگ بھگ 2 دسمبر کو ایک کیس چل رہا تھا یو کے میں نیشنل کرائم ایجنسی کا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے کچھ اماؤنٹ پکڑی تھی، تقریباً 190 ملین پاؤنڈز، تو وہ اماؤنٹ پکڑی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انلیگلی ٹرانسفر ہو کے یو کے میں آئی ہے، تو یہ ہم پاکستان کو واپس کرنا چاہتے ہیں تاکہ جن کا پیسہ چوری ہوا ہے ان کو واپس کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہاں واپس کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں واپس کرنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں واپس کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک ریاض جو تھے، جن کا پیسہ ادھر پکڑا تھا، ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے، ان کا جو پکڑا گیا تھا، تو ادھر بھی ان کا ایک کیس چل رہا تھا، وہ جو کراچی والا کیس ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کیس میں جو ہے ان کا سپریم کورٹ میں ان کو جرمانہ لگایا تھا کہ آپ نے 460 بلین روپیز جو ہے وہ جمع کروانے ہیں سپریم کورٹ میں۔ وہ جو پیسے جمع کرانا تھا وہ انسٹالمنٹ میں جمع کرانا تھا، کیونکہ اب یہ پیسہ ان کا پکڑا گیا تھا، یہ جب واپس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو نیشنل بینک کا اکاؤنٹ ہے اس میں جمع کرا دیے جائیں تاکہ اس کی سیٹلمنٹ ہو سکے۔ تو وہ پیسے پھر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ پھر یوں ہوا کہ یہ جو القادر یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا عمران خان کا، یہ ایک ٹرسٹ تھی، انہوں نے اس ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا اور اس میں تب 4 لوگ تھے۔ ایک زلفی بخاری تھے جو عمران خان کے دوست ہیں، ایک بابر اوان تھے جو ان کے وکیل ہیں، اور ان کی بیگم تھی بشرا بی بی۔ یہ جو ٹرسٹ تھی اس کے 4 ٹرسٹی تھے۔ پھر جو یونیورسٹی کے لیے لینڈ تھی تقریباً 460 کنال کے قریب، وہ یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نے ان کو لے کر دی، اور ساتھ میں ان کا ایگریمنٹ ہوا ٹرسٹ کا اور ان کا کہ جتنا بھی اس پہ خرچہ آئے گا انفراسٹرکچر کا یا جو بھی خرچہ آئے گا تو وہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن یعنی کہ ملک ریاض پے کریں گے۔ تو یہ ان کے مابین وہ ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لینڈ لی، کیونکہ اس وقت یہ جو ہے وہ ٹرسٹ ابھی رجسٹر نہیں ہوئی تھی، تو یہ جو لینڈ لی انہوں نے زلفی بخاری کے نام پہ ٹرانسفر کر دی، کیونکہ تب کوئی ٹرسٹ تھی نہیں، تو اگر یہ لینڈ دے رہے تھے تو وقتی طور پہ انہوں نے زلفی بخاری کے نام پہ ٹرانسفر کر دی۔ بعد میں جب یہ ٹرسٹ رجسٹر ہو گئی تو زلفی بخاری نے اپنی یہ ساری زمین جو ہے یہ ٹرسٹ کے نام پہ ٹرانسفر کر دی۔ یہ ہوا تھا اس کا
سارا سینیریو۔ بعد میں جو ہے ٹرسٹی عمران خان نے سب رجسٹرار کو لیٹر لکھا تھا اسلام آباد میں کہ یہ بابر اعوان اور زلفی بخاری کو ودرا کر لیا جائے۔ پھر انہوں نے ان کو ودرا کرایا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے 2 ٹرسٹی اور ایڈ کیے، ایک فرحت شہزادی کو کیا اور ڈاکٹر عارف نذیر بٹ کو۔ تب یہ تھے اور ساتھ میں جو ان کا اتھرائزر تھا وہ عمران خان تھا۔ یہ ٹرسٹ بنی تھی، پھر القادر یونیورسٹی بنی، پھر اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر اس پہ کام شروع ہوا۔ وہاں پہ عمران خان نے بہت اچھی تقریر بھی کی تھی۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ پھر ان کی آئیڈیالوجی تھی کہ ان میں مینجمنٹ سائنسز اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ لیکچرز دیے جائیں گے۔ شروع میں اس کی کیپیسٹی جو تھی وہ 500 اسٹوڈنٹس کی تھی، بعد میں اس کو انہینس بھی کیا گیا۔ پھر یہ چلتا رہا اور پھر رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور بعد میں پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو تھی، جو الائنس تھا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کا، ان کی گورنمنٹ آ گئی۔ تو جیسے پاکستان میں شروع سے ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ پہ ایلیگیشن لگتے ہیں کرپشن کے، تو انہوں نے بھی کرپشن ڈھونڈنی شروع کر دی۔ پھر ان پہ ایلیگیشن لگا، القادر یونیورسٹی کو یہ ایلیگیشن لگایا رانا ثناء اللہ نے، جو ان کے منسٹر تھے۔ رانا ثناء اللہ نے ان پہ ایلیگیشن لگایا کہ یہ جو انہوں نے زمین لی ہے اس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے، یہ ایز اے کرپشن لی ہے۔ انہوں نے یہ زمین لی ہے اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہے ان کی منی لانڈرنگ میں، ان کے جو کیسز چل رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کی اور بدلے میں یہ زمین لی، تو یہ انہوں نے کرپشن کی۔ پھر انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ نیب میں پٹ کرا۔ پھر نیب نے جو ہے نیب کے بقول انہوں نے بہت سارے لیٹر جاری کیے عمران خان کو کہ پیش ہوں اور آ کے اپنی صفائی دیں، اب بتائیں نیب کو آ کے کہ کیسے کیسے یہ ہوا۔ تو وہ عمران خان نہیں آئے تو ہم نے ان کو گرفتار کرنا پڑا، یہ نیب کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی نوٹس نہیں ملا اور یہ جو گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ہے۔ نیب متعدد بار نوٹس جاری کرتا ہے، اس کے بعد ہی جا کے یہ پیش ہونا پڑتا ہے۔ اب جو نیب کے نئے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے، سنا ہے کہ اس میں بیل بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی طریقے سے چالاکی سے 1 مئی کو جب چھٹی تھی پاکستان لیبر ڈے کی، چھٹی والے دن انہوں نے نوٹسز جاری کیے اور آ جا کے گرفتار کر لیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے۔ تو یہ دونوں کا موقف یہ تھا اور انہوں نے آ کے گرفتار کیا۔ اب وہ ان کو احتساب عدالت میں پیش کریں گے۔ اب احتساب عدالت یا تو پتہ نہیں جسمانی ریمانڈ دے یا اس کیس کو ختم کر دے یا چھوڑ دے، یا عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیس کس طرح کا ہے۔ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کسی کو اگر زمین عطیہ کر رہی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر کوئی ٹرسٹی اگر ڈونیشن لے رہی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر کوئی ڈونیشن لیتا ہے تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر انہوں نے زمین لی تھی اور وہ جس مقصد کے لیے لی تھی اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی، تب تو پوچھنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ کسی نے یونیورسٹی کی جگہ پہ اپنا فارم ہاؤس بنا لیا ہے یا اپنے گھر جا کے بنا لیے ہیں یا اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں، تب تو سوال بنتا ہے کہ کیوں کیا ایسا۔ یا کسی نے اپنے پرسنل مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو، تب بھی سوال پوچھنا بنتا ہے۔ اور یہ ٹرسٹ ہے، ان کا ڈونیشن ہے، تو ڈونیشن جو ان کے اکاؤنٹس میں آیا ہے، اگر کسی نے اس رقم کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، تب تو سوال بنتا ہے کہ ہاں جی ذاتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا، یہ تو ڈونیشن کا پیسہ تھا، آپ نے کیوں استعمال کیا۔ تو جب اس طرح کا کچھ نہیں ہے، صرف اس بیس پہ ایلیگیشن لگایا جائے کہ ایک عطیہ لیا ہے اور بدلے میں جو ہے ان کو پروٹیکشن دی ہوگی کورٹ کیسز میں، میرے خیال میں تو یہ کیس نہیں بنتا۔ باقی آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ کا اظہار کریں۔ تو یہ سارا سینیریو تھا آج کے کیس کا اور آج کے حوال کا۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا نکلتا ہے۔ باقی سچویشن انکلیئر ہے، کوئی اتنا واضح نہیں ہے سب کچھ، تو باقی دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔